وجعلت لي الارض مسجدا طہورا، پوری زمین کو اللہ نے مسجد، جائے نماز اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی اسی جگہ پر جا کر جو نماز کے لیے جگہ مختص ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ جب کسی آدمی کو تکلیفوں سے نجات دینا کا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کی سنت ہے، وہ پیک پر لے جاتا ہے، تکلیفوں کی انتہا پر لے جاتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آسانی کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بڑی خوشی اور اللہ کے انتہائی قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل کا فساد ہے، نیت کا فساد ہے، کہ لوگوں کے اندر بگاڑ، فساد، لوگوں کی تباہی، بربادی جس آدمی کے دل میں یہ ہو، وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آدمی کامیاب ہو۔ میں نے کیا نہیں دیکھا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جیسے ہی ایمان میں شک اور شبہ کوئی داخل ہونے لگے تو اس کا معنی نہیں ہے کہ انسان اس شک اور شبہ کو بڑا، شیطان تو لے کر آتا ہے خیال۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، انسان کو افات تعقیب ہے کہ فوراً ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ اس کے ایمان کی اصلاح کر سکیں، کہ یہ ثابت کر کے دیں اس کو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ پیغامات تو ویسے ہی آتے رہتے ہیں، صبح شام ہم چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس نے مرنا ہے، میں نے تھوڑی مرنا ہے۔ تو جانا تو سب نہیں ہے، ایک دن سب نے اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لے کہ ابھی اگر یہ وقت آ گیا تو میں تیار ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 75 ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان رسولوں کے بعد جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے جو چیلے تھے، درباری تھے، ان کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، لیکن فاستکبروا، نتیجہ نکلا کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا تکبر کی وجہ سے انکار کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ تھے ہی ایسی قوم جو کہ مجرم۔ کل اس آیت پر ہم رکے تھے، تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی طرف انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، انہوں نے آ کر جو اپنی قوموں سے گفتگو کی، اللہ کے پیغامات پہنچائے، اور قوموں نے جو انکار کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ ایک پیغام تھا مشرکین مکہ کو بھی، اور تسلی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم نوح کا تذکرہ کیا جہاں سے آغاز ہوا تھا، کل ہم نے اس کو پڑھ لیا، پھر اور رسولوں کا مختصراً اجمالاً تذکرہ آیا، اور اب جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک خصوصیت ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی سورہ اعراف میں جہاں تذکرہ آیا تھا، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا، فرعون کا، تو وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی تھی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کافی پھیلا ہوا ہے، کئی جگہ پر آیا، اور ہر جگہ پر اس جگہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے کہ یہاں کیا بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ آپ دیکھیں گے، فرعون کی بربادی اور فرعونیوں پر اللہ کا عذاب وہ کس طرح سے آیا اور اس کی کیا سچویشن بنی تھی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے، فرعون انہوں نے انکار کر دیا، استکبار کیا۔ استکبار کہتے ہیں کہ حق کو جان کر سمجھ کر ٹھکرا دینا ہے، پہلے بھی گزرا تھا۔ ایک ہے تکبر، انسان ویسے ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور ایک ہے استکبار کہ جان بوجھ کر حق کو ٹھکرانا، یہ پتہ ہے کہ صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا انکار کرنا، یہ استکبار کہلاتا ہے۔ یہ تکبر سے ایک اور اسٹیپ آگے ہوتا ہے، ایک ہے جہالت کا تکبر، ایک ہے علم کے بعد، جاننے کے بعد تکبر۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ فلما جاءہم الحق، ان فرعونیوں کے پاس جب ہماری طرف سے حق آ گیا، معجزات آئے، موسیٰ علیہ السلام نے چیزوں کو پیش کیا جس کی تفصیلات موجود ہیں، کہ فرعون نے کہا، جو سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، کہ تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ انہوں نے اپنی عصا اس کے سامنے رکھی جو ایک اژدہے کی شکل اس نے اختیار کر لی، تو اس نے کہا قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو تم کرتب اور جادو دکھا رہے ہو، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کہ تم حق کے متعلق، یہ بالکل معجزہ ہے جو حق ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو جب یہ تمہارے پاس آ گیا، کہہ کیا رہے ہو؟ السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ تم اس کے متعلق کہہ رہے ہو جادو ہے، تو کیا یہ جادو ہے؟ اور اگر یہ جادو ہے تو ایک بات ذہن میں رکھو، ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وقتی طور پر وہ دھوکہ دیتے ہیں، وقتی طور پر ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اینڈ میں ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔
یہ میں آگے بات کرتا ہوں اگلی 2-3 آیات کے بعد کہ جادوگروں کا کیا معاملہ رہتا ہے اور وہ کیسے ناکام ہوتے ہیں۔ فرعون نے کہا جب معجزہ آ گیا، سب کے سامنے بات ہو گئی، تو فرعون نے اب وہ چال چلی جو عام طور پہ سب لوگ چلتے ہیں۔ قالوا جئتنا، اس نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تم ہمیں ہٹا سکو، پھسلا سکو، بہکا سکو ان چیزوں سے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا۔ یہ تو ایک نسل در نسل ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تم نئی بات لے کر آ گئے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس زمین پر مصر کی تم دونوں کی بڑائی، پاور، اختیارات، تم یہاں کے چودھری بننا چاہتے ہو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہ سرزمین مصر پر تمہاری حکومت ہو جائے، تم یہاں کے بڑے بن جاؤ، ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک وتیرہ، ایک طریقہ ہے حق کو جھٹلانے کا کہ جب حق آ جائے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس اس دلیل کو رد کرنے کے لیے، تو انسان پھر اسی قسم کے بہانے تراشتا ہے، شخصیت پر اتر آتا ہے، الزامات لگاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، جو آج بھی ہمارے میڈیا کا طریقہ کار ہے۔ یہ بالکل فرعون نے وہی کام کیا ہے جو آج میڈیا کرتا ہے، آگ لگانا، لوگوں کو بہکانا، بھڑکانا، حق سے دور کرنا، اس کے لیے یہ سارے ذرائع استعمال کرنا جو فرعون نے کیا۔ اب فرعون نے چال چلی، 2 چیزیں بتائیں کہ ایک تو تم دونوں کا مقصد کیا ہے جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ تم یہاں کے بڑے بننا چاہتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم تو ہمارے آبا و اجداد کو سب کو غلط کہہ رہے ہو۔ اور سورہ شعراء میں اور سورہ طٰہٰ میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اس نے بالکل یہ باتیں کی، ان سے پوچھا کہ جو لوگ پہلے اس دین پر مر گئے ان کا کیا ہوگا، تاکہ لوگوں کو بھڑکایا جائے۔ جب کہہ دیا جاتا ہے نا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی غلط تھے، وہ مر گئے تو وہ بھی درست نہیں مرے، تو وہ ایک معاملہ، لوگوں کا ریئیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا جو آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اس نے انہی حکمتوں کا استعمال کیا، سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال وہ مقصود نہیں ہے یہاں پر، جو اصل ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اچانک آتی ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اب فرعون نے کہا یہ بھی اس نے جادو پیش کیا تھا، لہذا لے آؤ ائتونی بکل ساحر علیم، ہر بڑے سے بڑے ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پیچھے ہم نے پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے کہ اس نے کہا دیگر شہروں سے آس پاس کے بڑے بڑے ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لائے جائیں، ان کو چن کے لایا جائے تاکہ وہ اس کے جادو کا توڑ پیش کریں اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ جادو تھا، ایک کرتب تھا۔ فلما جاء السحرة، جب یہ جادوگر آ گئے تو قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو، القو، پیش کرو، ما انتم ملقون، جو تم پیش کرنا چاہتے ہو، جو کرتب دکھانا چاہتے ہو۔ اور وہ ہم نے تفصیل پڑھی، انہوں نے اپنے جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کا رخ اختیار کر کے وہ کرتب دکھانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو پھینکا اور وہ اس نے اس سارے جادو کو ختم کر دیا، مٹا دیا، تو وہ جادوگر جو اس فن کے ماہر تھے اسی وقت سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ کرتب ہے، وہ جادو ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ جو فن کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ بھی بات یہاں پر اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو میں نے 2 دن پہلے کلاس میں کہی، پچھلے ہفتے کلاس میں کہی تھی، کہ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ قرآن جیسی، اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا بہت سے لوگ یعنی عربی زبان کے چند الفاظ کو اکٹھا کر کے قرآن کی انداز پر، طرز پر انہوں نے بنایا بھی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو کیا قرآن کا چیلنج جو تھا وہ جھوٹا تھا، پورا ہو گیا؟ وہ جن لوگوں نے اس انداز کی حرکتیں کیں، بنایا، ان کو قرآن کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن حقیقت میں ہے کیا، معجزہ ہے کیسے، اور اس جیسا بنا کے لانے والی بات کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس دور میں تھے وہ اپنے فن کے ماہر تھے، اس کی میں نے وضاحت اس کلاس میں اچھی طریقے سے تو نہیں، بڑی مختصر سی کی تھی، اس پہ تو بہت تفصیل میں نے کہا تھا، اہل علم نے ذکر کی ہے۔ تو جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ یہ اپنے فن کے ماہر تھے، جادو کے فن کے ماہر تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے، باقی فرعون کے نزدیک اور دیکھنے والوں کے نزدیک تو وہ ایک ہی چیز تھی۔ اس نے کہا یہی تمہارا بڑا ہے جس نے جادو تمہیں سکھایا، تم سب ایک ہی ہو، یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو پیش کر دیا، اپنا کرتب دکھا دیا، تو قال موسیٰ علیہ السلام نے پہلی یہ بات کہی، ما جئتم به السحر، جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا یہ جادو ہے، جو تم نے کرتب پیش کیا جادو ہے۔
ان اللہ سیبطل، اللہ اس جادو کو برباد کرنے والا ہے، باطل ختم مٹانے والا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقین اللہ تعالیٰ فاسدوں کے کام کو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کا کام کبھی درست نہیں ہوتا، فاسدوں کا، مفسدین کا، فساد مچانے والوں کا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے معجزات کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو یہ بات بری لگے. اب یہاں پر تھوڑا سا رکیے، جو بات میں نے پیچھے کہی تھی کہ جادوگر فلاح نہیں پاتے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، 2 آیات پہلے ہم نے پڑھا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ جادو کو اللہ برباد کرنے والا ہے اور فسادیوں کا کبھی کام نہیں بنتا. یہ جادوگر بھی فسادی تھے، لوگوں کو دکھا کچھ رہے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہے، اور لوگوں کے جذبات سے، ان کے مال سے اور ان کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، جس سے ایک فساد برپا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا اللہ پر اعتماد نہیں جتنا جادو پر اعتماد ہو رہا ہے، کہ جادو بھی حقیقت میں کوئی چیز ہے. جبکہ جادو جو ہے وہ کوئی وقتی تو نقصان پہنچا دیتا ہے اللہ کے حکم سے، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ نقصان کوئی جادو کے ذریعے سے ہو ہی جاتا ہے. لیکن اینڈ جو ہے نا، اینڈ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. 2 طرح کی چیزیں، ایک ہے جادو کرنے والا اور ایک ہے جادو کروانے والا. اور میں اپنے زندگی، جادو کرنے والے جو ہیں ان کے کئی ایک واقعات ہیں کہ ان کو آخر میں یہی جنات جو ان کے تابع ہوتے ہیں نا، وہی قتل کر دیتے ہیں. بڑی مشکل موت ہوتی ہے جو حقیقی جادوگر ہوتے ہیں، جن کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں. ان کی زندگی بڑی بھیانک زندگی ہوتی ہے، گندگی میں رہتے ہیں، نہا نہیں سکتے، صاف ستھرے نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو ناپاک رکھتے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے جادوگروں کا قرب ملتا ہے، جنات کا، شیاطین کا. دوسرا جو جادو کروانے والا ہے، میں نے اپنی زندگی میں نا جب ہوش سنبھالا تو کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ جی، پتہ چلتا ہے کہ جادو کرواتے ہیں، وہ جا کے دوسروں پر جادو کروانا. پھر کچھ شعور آیا تو کچھ قرائن سے پتہ بھی چلا کہ ہاں جی، ان کے کچھ ایسے وہ تعویذ واویز کے معاملات ہیں. 20 سے 25 سال کے عرصے میں نے یہ دیکھا کہ جتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کو برباد کرنے کے لیے، ایسا قرائن سے محسوس ہوا، میں نے کوئی ایسا کسی پہ الزام لگایا، نہ کوئی میں نے کسی کو کہا، نہ میں کوئی ایسا سمجھتا ہوں، قرائن سے لگا کہ یہ جی ایسا معاملہ ان کی طرف سے ہے. جتنوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی کو برباد کرنے کے لیے جادو کیا ہے، 20 سے 25 سال کے عرصے میں نے ان کو ان کے خاندان سمیت تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے. جو دوسروں کو برباد کرنا چاہتے تھے ان کی زندگی سنور گئی. ان کو تکلیف ہوئی، شروع میں ایسا نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ولا یفلح الساحرون، یہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، یہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادی جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ میں سے اکثر یہیں کے نمازی ہیں، تو یہ بھی پچھلا جمعہ جو ہوا تھا یہاں پہ، تو اس میں نیت پہ میں نے بات کی تھی جمعے میں. جس کے دل میں فساد ہو نا، شروع سے نیت ہی خراب ہو، وہ آدمی میں نے دیکھا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وقتی طور پہ تو اس کو کچھ چیزیں کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے کچھ وہ آگے بڑھ تو جاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ملے گا اس کو. وہ جو ایک ہوتی ہے نا، پیسہ کیوں کماتا ہے انسان؟ تاکہ سکون سے زندگی گزار سکے. اور کتنی بد نصیب آدمی ہے جو پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس چین اور سکون نہ ہو، اور وہ اپنا چین اور سکون ہی پیسہ کمانے کے لیے برباد کر دے. تو یہ جو دل کا فساد ہے، نیت کا فساد ہے، کہ لوگوں کے اندر بگاڑ، فساد، لوگوں کی تباہی، بربادی جس آدمی کے دل میں ہو، وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آدمی کامیاب ہو. میں نے کیا نہیں دیکھا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. تیسری بات یہ جو آیات ہے نا، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، مجرب ہے، تجربے سے ہے کہ عام طور پہ جو رقیہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، جادو، جنات، شیاطین کے جو دم کرتے ہیں، تو ان کے دموں کے اندر یہ آیت بھی شامل ہوتی ہے. کیونکہ اس آیت کا مقصود آپ نے ابھی مفہوم پڑھا کہ ان اللہ سیبطل، اللہ جادو کو ختم کرنے والا، مٹانے والا، برباد کرنے والا ہے. اور فسادیوں کا عمل درست نہیں ہوتا. اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، اپنے احکامات کے ذریعے سے. ولو کریہ المجرمون، چاہے یہ بات جو ہے وہ مجرمین کو ناگوار گزرے. فما آمن لموسیٰ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریۃ من قومہ، کچھ لوگ، کچھ اس کی قوم میں سے، اعلی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر کی وجہ سے، وملئہم، اور اس کے چیلوں کی ڈر کی وجہ سے،
ان یفتنہم کہ وہ ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، تکلیفوں میں نہ ڈال دیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر چند ہی لوگ ایمان لائے. بنی اسرائیل، اس کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ بنی اسرائیل تو تقریباً سب کی سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور وہ نکلی، ان کو اللہ نے بچایا، جیسا کہ آگے بھی تذکرہ آئے گا. یہ چند لوگ جو تھے، اس کا تذکرہ ان میں سے ایک کا تذکرہ 24ویں پارے میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا، کہ فرعون کے ہی خاندان میں سے، فرعون کی آل میں سے ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو اس نے چھپا کر رکھا تھا. فرعون کی بیوی قرآن میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، آسیہ. یہ اور بھی کچھ لوگ لائے. تو یہ جو ہے نا، فرعونیوں میں سے کچھ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ ہی تھے، اور ان کو پھر ڈر تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا کہ فرعونی اور اس کے جو حواری ہیں، جو درباری ہیں، یہ اپنی بڑے پن کے چکر میں ہمیں تکلیفوں میں ڈال دیں گے، ہمارے ہی مخالف ہو جائیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فرعون جو ہے یہ واقعی اس وقت بڑا ہی زمین میں سرکش آدمی تھا، جس کے پاس بڑے اختیارات تھے، پاورز تھیں، اور یہ تباہی اس نے مچا کے رکھی ہوئی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یہ مسرفین میں سے بھی، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے بھی تھا. اختیارات تھے اور ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا. جو ایک تصور ہے آپ کے سامنے آج بھی، ابھی ایک ضرب المثل بن گیا. فرعون جو ہے ایک سیمبل بن گیا ہے کہ جس کے اندر بھی اکڑ ہو، جس کے اندر بھی تکبر ہو، اور جو حق کو ٹھکرانے والا ہو، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو، اس کے لیے ہم آج بھی لفظ فرعون استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نحوست ہے جو اس آدمی کے لیے، یہ ایک لقب تھا جو اس دور کے بادشاہ کو ملا کرتا، جیسے صدر، وزیر اعظم ایک لقب ہے، پریزیڈنٹ ایک لقب ہے. جو بھی بن جائے گا، اس کرسی پہ بیٹھے گا، اس کا یہ نام بن جائے گا. وہ اس کرسی کا نام تھا، فرعون اس کرسی کا نام تھا. لیکن جو ہے وہ ایک مثال بن گیا آج کے دور میں تکبر، اکڑ کی اور بربادی کی. اور میں نے شاید ذکر آپ کے سامنے پہلے تو نہیں کیا، آج بھی یہ مصری جو ہیں یہ فرعون نام رکھتے بھی ہیں اور اپنے فرعونی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. وہ واقعہ ہے، ایک استاد تھا، اس کا نام تھا فرعون رشاد. فرعون رشاد، رشاد مانے رہنمائی، اس کا نام یہی تھا، فرعون رشاد. تو اس کا جب کسی نے تعارف کروایا شیخ سے سعودیہ میں کہ یہ طبیب ہے، معالج ہے، ڈاکٹر ہے، اور اس کا نام فرعون رشاد ہے، تو قرآن مجید کیا تھا، وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی عقل مندی والا نہیں تھا. تو وہ ابھی بھی اس پر فخر کرتے ہیں. ان کے اگر آپ جائیں مصر، میں نے سنا ہے، میں تو گیا نہیں، لیکن مطلب لوگوں کے نام ہیں ان کے دکانوں کے یا ان کے کلینکس کے، ان کی جگہ جگہوں پہ یہ فرعون نام بآسانی، اور اس پر وہی کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم وہ فرعونیوں کی اولاد سے ہیں. تو بہرحال اللہ محفوظ رکھے. یہ ایک تعصب ہے جو قومی اور قبائلی تعصب ہے. فرعون اور اس کی یہ جو ملا تھی وہ تو غرق ہو گئی تھی. وقال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، یا قوم، یہ میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو تو اب ایک کام یہ کرو، فعلی اللہ توکلوا، اللہ پر جب ایمان ہے تو سیدھا سیدھا بھروسہ پورا 100% ایک اللہ پر ہونا چاہیے. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. کیونکہ لاچاری والی کیفیت میں خاص طور پہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ تو پھنسے ہوئے نا. انہوں نے کہا بھی، ہم پیچھے پڑھ کر آئے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بھائی موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، تمہارے آنے کے بعد تو اور مصیبتیں بڑھ گئی ہیں. تو صبر کرنا، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اللہ جب کسی آدمی کو تکلیفوں سے نجات دینا کا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کی سنت ہے، وہ پیک پر لے جاتا ہے، تکلیفوں کی انتہا پر لے جاتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آسانی کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بڑی خوشی اور اللہ کے انتہائی قریب کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ پر دیکھو، بھروسہ کرو، جو معاملات اللہ کے ہوں اللہ کے سپرد کر دو، اور جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے بھی کہا ہمارا اپنے رب پر بھروسہ ہے، ہم توکل کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اس موقع پر دعا بھی کی، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی ہمیں آزمائش کے طور پر وہ فتنوں میں مبتلا کریں، ہمیں مارے پیٹیں، ہمیں عذاب میں ڈالیں. یہ ظالم قوم، اللہ ہمیں اب ان کی مزید آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. ونجنا، اور ہمیں بچا لینا، نجات دے دینا اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، ان سے ہمیں بچا لینا. جنہوں نے دعا بھی کی اور توکل کا بھی اظہار کیا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. توکل ہے اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ سے دعا نہ کرے، اور اللہ سے دعا کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے.
اور توکل اور دعا کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے. جہاں تک اس کی کوشش ہو، جو اس کے بس میں ہے، جس کام کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ اپنی کوشش پوری کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں. جیسے آگے مزید دعاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے اور اسباب کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. چونکہ اب اللہ سے دعا کر لی، بھروسہ اور بتا دیا، اب اللہ نے کچھ تدبیریں بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو کہ تمہارے لیے اب تدبیریں ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے کرنے کا کام یہ، باقی جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے لیے چھوڑ دو کہ کیسے ہوگا. اب اللہ تمہیں کیسے نجات دے گا یہ تم نے نہیں سوچنا، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے. تم نے جو کرنے کا تمہیں کہا گیا وہ تم کرو، باقی چھوڑ دو اللہ کے سپرد. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پھر ہم نے وحی کی اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام جو دونوں نبی تھے، ان کی طرف وحی کی گئی قوم کے لیے احکامات تھے. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، یہ کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو. تبوّا ٹھکانہ بناؤ، ان تبوّا تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لقومکما تم دونوں اپنی قوم کے لیے، مصر میں ہی، بیوتن گھروں کی شکل میں، یعنی مصر میں ہی رہنا، بھی مصر سے باہر نہیں جانا، یہیں رہو گے. یہ اللہ نے پہلی تدبیر دی، نمبر 1. نمبر 2 وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اب بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، یعنی اپنے گھروں میں ہی جائے نماز بنا لو. واقیموا الصلاۃ، اور تمہارا کام یہ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز چھوڑنی نہیں ہے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اب اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے سپرد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پچھلی امتیں قومیں ہوتی تھیں، ان کو جتنی بھی قوم ملل آئیں، ان کے لیے جو نمازیں تھیں وہ عبادت گاہوں میں ہی ان کی طرف سے ادا کی جاتی تھی. ہر نبی کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں، چرچ ہو گیا، جو بھی ان کی عبادت گاہیں تھیں، انہوں نے نماز اپنی جو بھی عبادت ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں ہی آ کر کرنی ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو، وجعلت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، پوری زمین کو اللہ نے مسجد، جائے نماز اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے. زمین میں ہم جہاں کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی اسی جگہ پر جا کر جو نماز کے لیے جگہ مختص ہے. یہاں پر چونکہ اضطراری کیفیت تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب تم نے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، باہر اجتماع اکٹھا نہیں ہونا، اپنے گھروں میں رہو، مصر میں ہی رہنا، بھاگنا بھی نہیں ہے، کہیں اور جانا بھی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے ان سے کیسے نمٹنا ہے. اب چونکہ جب یہ تدبیر آ گئی اللہ کی طرف سے کہ مومنوں کو خوشخبری دے دی جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے بد دعا فرمائی ہے فرعون کے لیے، کیونکہ اب ان کو آثار نظر آ گئے کہ اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس نے برباد ہونا ہے اور ہمیں ہمارے دلوں کو سکون اور ٹھنڈک اور چین پہنچایا جائے گا. تو انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی. آغاز میں نہیں کی، آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھ کر آئیں، کہا کہ فقولا لہ قولا اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو جا کے پہلے سمجھاؤ، اس کو پیغام پہنچاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اور بڑے میٹھے انداز میں کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، پیار محبت سے دیکھو فرعون کو سمجھانا، تاکہ پیغام اور پیغام پہنچانے کے طریقے کی وجہ سے وہ متنفر نہ ہو، وہ انکار نہ کرے. پیغام بالکل کلیئر ہو، اللہ کی طرف سے جو پیغام جا رہا ہے بالکل کلیئر ہو، اور طریقہ کار بھی، لہجہ، اسلوب، انداز بھی چڑھانے والا نہ ہو، اصلاح والا ہو، اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جائے. اس انداز میں جب اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ بات کو سمجھ سکتا ہے کوئی بھی سمجھنے والا. اسے نہیں سمجھا، اب جب بتا دیا گیا کہ تمہاری تدبیریں ہیں، اب فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے معاملے، جب آپ نے اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا، دعائیں کر لیں، اللہ نے کہا یہ تدبیر ہے، اب پتہ چل گیا کہ اب فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. اب نبی کی طرف سے بد دعا ہی ہے. وقال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی بالکل اینڈ میں جا کر، جب ان کو پتہ چل گیا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو دیا ہے اور اس کے اس پورے لاؤ لشکر کو، زینتاً دنیا کی ساری خوبصورتیاں، ساری چیزیں، آسائشیں، واموالاً اور بہت کچھ دنیا کا مال و متاع، اموال. آج بھی آپ احرام مصر دیکھیں، 200 ٹن وزنی ایک بلاک تھا، ایک بلاک، اور وہ ایک ہی اسکوائر شیپ کے اندر کاٹ کے، پتہ نہیں کوئی 200 میٹر بتا دے، کوئی 700 میٹر پہاڑوں سے کاٹ کر لایا گیا تھا. جو اس نے یہ احرام مصر کس طرح کے ڈائریکشن میں تعمیر کی، اور کیا وہ ہے، عجوبہ ہی آج تک، اور ابھی تک گتھی نہیں سلجھ سکی کہ یہ پتھر وہاں سے یہاں آئے کیسے تھے، یہ جگہ تعمیر کیسے ہوئی.
آرکیٹیکٹ کس قسم کا تھا, اس نے کیا ڈیزائن کیا ہے, کس طرح کی چیز ہے, وہ عجوبہ ہی ہے. تو نے اتنا کچھ ان کو دیا, اتنی ترقی, اتنا مال دنیا کی زندگی کا, لیکن ربنا لیضلوا عن سبیلک, یہ رب تو نے اس لیے دیا تاکہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں اور گمراہ کر سکیں. یہ مال ان کے لیے فتنہ بن گیا, ان کو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈال کر, اور یہ چیز اس کی تکبر کا عقل کا سبب بھی بنی, اور یہی چیز اسے لے ڈوبی. تو ربنا طمس علی اموالہم, اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے, جس مال کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ ہے اس کو برباد کر دے. وشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو سخت رکھنا اللہ, اب کوئی نرمی نہ آئے ان کی ہدایت والا, کیونکہ تکلیفیں بہت دیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, یہ ایمان لائیں ہیں لیکن اس وقت لائیں جب یہ عذاب علیم کو دیکھیں, گڑ گڑائیں مانگیں, اس سے پہلے ہی ایمان نہ لائیں. تجھے تسلیم کریں گے, ایڑیاں رگڑیں گے, لیکن اس وقت کریں, اس سے پہلے نہ کریں, کیونکہ وہ اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا وبشر المؤمنین, مومن کو خوشخبری مل جانی چاہیے کہ ان کو اس فرعونیوں سے نجات ملے گی. اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, یہی بد دعا قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی طرف سے بھی سورہ نوح میں 29ویں پارے میں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اور یہ دعا اس وقت ہے جب ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو وحی کر دی گئی, ووحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, بس جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے, اب نیا کوئی ایمان نہیں لائے گا, لہذا کشتی بناؤ اور اپنا جو اللہ کے عذاب کا معاملہ ہے وہ آنے والا تیاری کرو. تو اس وقت انہوں نے, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اب اپنی مخالفین نے تباہ ہونا, تو ان انبیاء نے بد دعا کی ہے, ورنہ انبیاء بد دعائیں نہیں کیا کرتے, انبیاء کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکم, اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا گیا ہے. دعا تو ایک نے کی تھی پیچھے, موسیٰ علیہ السلام نے, دونوں نے تو نہیں کی تھی. وقال موسیٰ ربنا, پچھلی آیت میں وقال موسیٰ ربنا, لیکن ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ دعا میں خاموشی کے ساتھ شریک تھے. جیسے اجتماعی دعا ہوتی ہے نا, تو اجتماعی دعاؤں میں آمین کہنے والا اسی دعا کے اندر برابر برابر شریک ہوتا ہے. یہ ہمارے تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے کہ جی جنازہ ہے, وہ دعائے قنوت ہوتی ہے, قنوت نازلہ ہوتی ہے, آمین کہنے ہے, خاموش رہنا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے, جب امام کو اقتدا مل گئی ہے, امام اونچی آواز سے دعا کر رہا ہے, تو پیچھے مقتدی کیا کرے گا, وہ کیسے دعا کرے گا؟ اگر اس نے دعا کرنی تھی تو امام کیوں اونچی آواز میں دعا کر رہا ہے؟ اس نے پھر پیچھے سے آمین ہی کہنا ہے, اور وہ اس دعا کے اندر پورا پورا شامل ہو جاتا ہے. تو ہارون علیہ السلام جو ہے اس دعا کے اندر اس طرح سے اس دعا وہ داعی بنے, دعا کرنے والے بنے کہ وہ دعاؤں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے. انہوں نے دعا اپنے الفاظ سے کی نہیں تھی, لیکن وہ آمین کے ذریعے سے وہ اس دعا کے کرنے والے بن گئے. تمہاری دعا کو قبول کر لیا, اب یہ ایمان نہیں لائے گا, لیکن فاستقیما, تمہیں جو کام دیا گیا تم دونوں نے وہ کام کرنا ہے, استقامت, ڈٹ کے وہ اپنے کام پہ لگے رہو. اس کا معنی نہیں ہے کہ اب اس نے تباہ و برباد ہونا ہے تو تم اپنے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, بد دعا قبول ہو گئی ہے, تم نے اب سیدھے راستے پر چلنا ہے. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن کو علم نہیں ہے, جو ہماری حکمتوں سے تدبیروں سے واقف نہیں ہے, جلد بازی مچاتے ہیں دعاؤں کی قبولیت میں. میں نے تو دعا کی, دعائی قبول نہیں ہوئی, میں نے تو اللہ سے مانگا تھا, یہ قبول نہیں ہوا. انتظار کرے, کبھی 2 دن لگتے ہیں, کبھی 2 سال لگتے ہیں, کبھی 20 سال لگتے ہیں, کبھی 40 سال لگتے ہیں, لیکن دعا اگر قبول ہو جائے نا تو اس کے اثرات آتے ہیں. مسئلہ میرا ہے جلد بازی کا, میں کہتا ہوں فوراً نتیجہ مجھے سامنے نظر آئے, میں نے آج مانگا ہے تو مجھے کل مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تو ولا تتبعانی, تمہاری دعا تو قبول ہو گئی, تم دونوں نے لا یعلمون, لا علم لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا. اللہ کی حکمتیں, تدبیریں ہیں, وہ پوری ہوں گی. اور ہوا جس دن فرعون اپنے پورے فتبعوا مشرقین, وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تباہ و برباد کرنے کے لیے بنی اسرائیلیوں کے پیچھے ایک دن صبح صبح کو نکلا. اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, تم بھی آگے بڑھ جاؤ, اب نکلو, اب مصر سے باہر نکلو, باہر جاؤ, بھاگو. وہ بھاگے, باہر نکلے, سمندر سامنے آ گیا. قوم نے کہا کہ انا لمدرکون, مارے گئے, آگے پانی آ جائیں گے, غرق ہو جائیں گے, جانے کا کوئی راستہ نہیں. پیچھے فرعون ہے, اس نے آ کے مار دینا ہے, ہم تو پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ نے جب حکم دیا ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ نے کہا یہ لاٹھی ہے, اس کو سمندر پر دے مارو. معجزہ تھا, سمندر سے راستہ ویسے فراہم ہو جاتا, لیکن اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. یہ لاٹھی مارو گے تو اس راستہ نکلے گا, لاٹھی نہیں مارو گے تو نہیں نکلے گا. راستہ تو اللہ ویسے بھی نکال سکتا تھا, تو اس سمندر کو پورا پھاڑا اللہ نے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح پانی نکل کے سائڈوں پر جا کر کھڑا ہو گیا, اور درمیان میں راستہ بنا. بنی اسرائیلی نکلے, پیچھے فرعون آیا, اور پھر اللہ کی حکمت و مشیت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو وہاں پکڑتا ہے, وہاں غرق کرتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ میری نجات ہے.
اتنا اندھا کر دیا اس فرعون کو، دیکھ بھی رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس کو پتہ ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، دل سے اس کو پورا پتہ تھا، اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، وہ دل سے جانتا تھا فرعون کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کو یہ راستہ مل گیا، عقل اتنی اندھی ہو گئی کہ اللہ نے ان کو راستہ دیا مجھے نہیں ملنا، لیکن اللہ پھر بندے کو وہاں پکڑتا ہے، اچانک پکڑ آتی ہے، اور ایسی پکڑ آتی ہے اندھا کر کے کہ انسان کو لگتا ہے یہاں سے میں نے بچ کے نکلنا ہے، یہ میری جیت ہے، اور جیت کے آخری لمحات میں اللہ پھر بندے کو جس کو پکڑنا ہوتا ہے پکڑتا ہے۔ یہ مزہ ہے، آخری حد تک بنی اسرائیل کو آزمایا، ان کو تکلیفیں، ان کو پریشانیاں، اور فرعون بھی پورے اپنے تکبر میں، پورے ٹھاٹ باٹ میں، اپنی اکڑ میں کہ میں تو ان کو ختم کر کے رہوں گا، بالکل اس پانی کے سینٹر میں لے جا کر وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور پیچھے پیچھے فرعون ان کے لگ گئے اور اس کا پورا لاؤ لشکر، لیکن وہ ظلم اور زیادتی اور دشمنی کی وجہ سے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوا، جب پانی آ کر سر پہ مل گیا اور غرق ہونے کا وقت آ گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اب جب اس کا غرق ہونے کا وقت آ گیا، اب اس نے کہا قال آمنت، اب وہ ایمان لائے، کیونکہ عذاب آ گیا، اب عذاب تو سر پہ چڑھ گیا، عذاب آ چکا۔ قال آمنت، اس نے کہا میں ایمان لیا، انہ لا الہ الا الذی، کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ایمان تو مجبوری والا ایمان تھا نا، یہ تو ایسے ایمان ہے جیسے قیامت کے دن سب لوگ لائیں گے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ واپس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم انسان کے بچے بنیں گے، سب کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کم بخت ہیں کہ اگر یہ اللہ نے فرمایا اگر ان کو اس جہنم سے نکال کر دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا جائے تب بھی ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں جا کر پھر وہی موج مستی کریں گے، وہی کام کریں گے جن کاموں کے کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو یہ جو اضطراری مجبوری والا ایمان ہے اور مشاہدے والا ایمان ہے، دیکھ کر ایمان لانا، یہ تو چیزیں تھی ایمان بالغیب کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے انسان سدھر جائے۔ جب دیکھ لیا عذاب آ گیا، عذاب سر پہ آ گیا، پھنس گئے، اب تو مجبور ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے، تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا پیغام ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ اس طرح کے عذاب آتے ہیں، پیک پر پہنچ کر آتے ہیں، اینڈ پر پہنچ کر آتے ہیں، دیکھو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آنا۔ آل آنا، یہی جملہ اللہ نے مشرکین مکہ سے بھی کہا تھا، ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کل ہم نے پڑھی آیت کہ کیا اس عذاب کے آ جانے کے بعد تم ایمان لے آؤ گے؟ آل آنا وقد آل آنا، ان کے لیے بھی لفظ استعمال، اب ایمان لاؤ گے، اب ایمان لانا قابل قبول نہیں، اور فرعون کے لیے بھی کہا آل آنا، اب ایمان لائے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان اور فسادی بن کے گھوما کرتا تھا، بڑی تیرے اندر اکڑ تھی، ایک جھٹکے میں ساری اکڑ نکل گئی۔ اب اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا، جو مظلوم تھے، مقہور تھے، جن کے اوپر ظلم سال ہر سال سے ڈھایا گیا، جن کے بچوں کو قتل کیا گیا، جن کو غلام بنا کر رکھا گیا، ان کی آنکھوں کو، ان کے کلیجے کو بھی اللہ نے ٹھنڈا کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو ہی صرف چھوڑیں گے، تیرا بدن نکلے گا اس پانی سے باہر تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن کے رہ جائے۔ یہ لوگ دیکھیں، بنی اسرائیل دیکھیں کہ ان کا دشمن فرعون غرق ہو گیا، ان کو شک اور شبہ نہ رہے کہ پتہ نہیں وہ اندر پانی میں سے تیر کے نکل گیا، وہ پھر پیچھے آئے گا، ایک ڈر لگا رہا، نہیں، اللہ نے غرق کیا، اس کی لاش کو تم دیکھو، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، یہ تمہارا دشمن ہے جو تمہارا خدا بنا ہوا تھا، اس نے تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا ہے۔ لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، انسانیت کی اکثریت ہماری آیات سے غافل ہوتی ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا ہے، یہی حال سب کا ہے۔ اللہ کی نشانیاں تو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اللہ کی پکڑنے کی قدرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اکثریت غفلت میں ہوتی ہے، ہوش و حواس نہیں آتے۔ ہوش کب آتا ہے؟ جب جھٹکا لگتا ہے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ پھر اس صورت میں جب ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا الْجَنبِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب پکڑ آتی ہے نا، پھر انسان لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، سب ٹائم چلے وظیفے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے اس غفلت سے جاگنا سب کے لیے ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو بہترین جگہ، بڑی خوبصورت جگہ، کیونکہ فرعون غرق ہو گیا، کئی سو سال سے یہ مصر میں آباد تھے، اب کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، تو ہم نے ان کو بڑی خوبصورت جگہ رہنے کے لیے عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بڑے پاکیزہ ہم نے ان کو رزق عطا کیے، جس کی تفصیلات آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور آگے انشاءاللہ سورہ شعراء میں اور دیگر صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں یہ تفصیل آئے گی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس بھی علم آ گیا، یعنی اب یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں نکلے تھے، پریشان تھے، ان کے حالات اچھے نہیں تھے، نکل گئے، اس عذاب سے باہر آ گئے۔
اس عذاب سے باہر آ جانے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیح چلتے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ناک میں دم کر دیا۔ وہ آپ پورا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ گائے والا واقعہ، وہ ایک ایک چیز میں جا کر ان کو پریشان کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر سچویشن آپ کے سامنے۔ علم آتا گیا اور اختلاف بڑھتا گیا۔ علم آ جانے کے بعد جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ان ربک یقضی بینہم، تو آپ کا پروردگار ان کے درمیان بھی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اختلاف کیا، تورات ان کے پاس موجود تھی، اس کے بعد بھی اختلاف کرتے رہے، جو انبیاء آتے رہے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل کھڑے کرتے رہے۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، پھر حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انبیاء کا انکار بھی شروع کر دیا اور انبیاء کو قتل بھی کیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد اب یہ اینڈ ہے سورت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہے ان چیزوں کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، اس قرآن کے متعلق آپ کو شک ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ سے مراد امت ہے، کسی بھی فرد کو ایمان لانے والے کو ذرہ برابر بھی شک ہے۔ اور یہ میں بات کل بھی کی، پہلے بھی کی، کہ ایمانیات کے باب میں معمولی سا شک بھی قابل قبول نہیں ہے، 100% یقین لازمی ہے عقیدے میں، ایمانیات میں۔ تو اگر آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہے ان چیزوں کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ فوراً سوال کیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے اس کتاب کو پڑھتے رہے، تورات اور انجیل والے، ان سے جا کر پوچھیے کہ اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا۔ اسی لیے جیسے ہی، یہ ہمارے لیے بھی ہے، جیسے ہی ایمان میں شک اور شبہ کوئی داخل ہونے لگے تو اس کا معنی نہیں ہے کہ انسان اس شک اور شبہ کو بڑا، شیطان تو لے کر آتا ہے خیال۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، انسان کو افات تعقیبی ہے کہ فوراً ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ اس کے ایمان کی اصلاح کر سکیں، کہ یہ ثابت کر کے دیں اس کو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے سامنے بالکل یہ حق آ چکا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ذرہ برابر بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ معمولی سا شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہوگا، کیا، معمولی شک بھی نہیں ہونا، 100% یقین۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جائیں خاص طور پر آپ سب ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ شک کرنے والا بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو نتیجتاً آپ برباد، خسارے میں چلے جائیں گے۔ رہی بات ان لوگوں کی جو کافر ہیں، مشرکین مکہ میں سے پچھلے ادوار میں، یہ بات جہاں یہ بات شروع ہو رہی تھی، پہلے بھی آیت اس سے ملتی جلتی گزری تھی جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہاں پر ہے إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جن کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے بات ثابت ہو گئی، آپ کے رب کا کلمہ ان کے اوپر ثابت ہو گیا، تقدیر نافذ ہو گئی کہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو جس نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے، پیغام ہے کہ سب کے سب ایمان نہیں لائیں گے، یہ کفر اور شرک کا نظام باقی رہے گا، یہ ایک جھگڑا حق اور باطل کا چلتا رہے گا، اور حق کے غلبے کے لیے اللہ کی طرف سے مدد اور تائید آتی رہے گی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور یہ جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس ہر آیت نشانی آ بھی جائے، اور اس کا تذکرہ ہم نے پیچھے 8ویں پارے میں سورہ انعام میں پڑھا ہے کہ مردے بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ کر ان کو کہنے اللہ کا کلام ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، مردے ان کے سامنے اٹھ کر آ کر کہیں اللہ کا کلام ہے، فرشتے ان کے سامنے ان کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں۔ جس نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائے گا، کب تک؟ حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک وہ خود عذاب میں پھنسے گا نہیں، دردناک عذاب کو دیکھے گا نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا، جیسا کہ فرعون کو آپ نے دیکھ لیا پیچھے۔ ہاں، پوری تاریخ میں عذاب کے وقت تک ایک ہی قوم بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں بچی، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پھر پیغام ہے مشرکین مکہ کو، قرآن کے انکاریوں کو، کہ یہ عذاب کب آئے گا، عذاب لے آؤ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پھر پیغام ہے عذاب آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، عذاب جب آ جاتا ہے پھر ہر کوئی مانتا ہے، اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے مان لو، تسلیم کر لو، اسی میں تمہاری آخرت کی، دنیا کی بھلائی اور کامیابی ہے، سوائے قوم کے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بھی بستی ہوتی، کوئی بھی اہل علاقہ ہوتے، وہ ایمان لے آتے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا،
ہم نے ہٹا دیا ان سے اس دنیا کی زندگی میں جو رسوا کرنے والا عذاب آیا تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ تک پھر زندہ رہنے دیا، دنیا میں فائدہ اٹھانے دیا، سوائے اس قوم کے. اب یہ جو قوم ہے، قوم یونس علیہ السلام کو اطلاع آئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس قوم نے تباہ ہونا. جیسے نوح علیہ السلام کو پیغام آیا کہ اس قوم نے سب کو ایمان نہیں لائے گا، آپ کشتی میں. اس فرعونیوں کے لیے پیغام آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے تباہ و برباد ہونا ہے. لیکن تم نے جو کام تمہیں دیا گیا کرنے کا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ابھی بھی تبلیغ جاری رکھنی ہے، ابھی بھی وہ کام جو تمہیں بتائے گئے وہ کرنے، نکلنے کا نہیں کہا. یونس علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی گئی اس قوم پر عذاب آئے گا، وہ قوم کو بتا کر کہ عذاب آنے والا ہے اور چلے گئے. کہ اب تو یہ مر گئے. جب یونس علیہ السلام چلے گئے اور قوم کے اوپر جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوئے، عذاب آیا نہیں ابھی، آثار شروع ہوئے، قوم کو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ جا چکے ہیں، یہ کہہ کر گئے ہیں. وہ اپنے بیوی بچے خاندان جانور لے کے میدان میں پہنچ کے اللہ سے توبہ اور استغفار. یہ ایک واحد قوم ہے جس کے پاس عذاب آثار آتے وقت، ابھی عذاب آیا نہیں تھا، گھرے نہیں تھے عذاب میں. وہ تو جب لاچاری والی کیفیت میں گر جاتا ہے پھر انسان پھنستا ہے. قوم عاد پر بھی جب عذاب آیا تھا، 26ویں پارے میں سورہ حامیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ جب بادل آئے نا، فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بڑی سخت گرمی کئی دنوں تک رہی، اس کے بعد ایک بادل آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سخت گرمی کے بعد بارش کا موسم بن جائے تو انسان کی طبیعت میں عجیب مزہ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بادل آ گئے. اللہ نے فرمایا یہ بادل وہ بادل نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو. ریح بل هو ما استعجلتم، یہ وہی بادل ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، عذاب عذاب عذاب، اس میں وہ عذاب ہے. وہ جب عذاب برسنا شروع ہوا، عذاب آنا شروع ہوا، جس میں ہوا چلی ٹھنڈی، جس نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ قوم یونس کے پاس عذاب کے آثار شروع ہوئے تھے اور یہ سمجھ گئے. اب یہ دو سچویشن ہے تمہارے پاس. اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، آثار تک بھی اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن عذاب کے سٹارٹ ہونے کے بعد ڈھیل نہیں ہے. توبہ مرنے سے پہلے، مرنے کے آثار آ گئے نا، انسان بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، بستر میں ہاسپٹل میں پہنچ گیا، مرا نہیں ہے، توبہ کر لے گا انشاءاللہ قبول ہے، سچی توبہ. لیکن جب وہ آثار، وہ جو دنیا کے سلسلے ختم ہونا شروع ہو گئے اور کچھ وہاں کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں اور روح یہاں پر پہنچنا شروع ہوئی، غرغرے والی کیفیت جس کا حدیث میں، اب یہاں پر ہر آدمی ایڑیاں رگڑتا ہے لیکن یہاں پر کسی کی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آثار آ جائیں، اللہ پیغام دے دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کسی بندے کو اچانک موت سے سینی، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، بندے کو مہلت ہی نہیں مل پاتی سنبھلنے کی. پیغام آتے رہتے ہیں، بندہ سنبھلتا جاتا ہے، سنبھلتا جاتا ہے، سنبھلتا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو انسان کو ویسے ہی سنبھل جانا چاہیے، ویسے ہی سدھر جانا چاہیے. پیغامات تو ویسے ہی آتے رہتے ہیں، صبح شام ہم چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس نے مرنا ہے، میں نے تھوڑی مرنا ہے. تو جانا تو سب نہیں ہے، ایک دن سب نے اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہونا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لے کہ ابھی اگر یہ وقت آ گیا تو میں تیار ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے. کب آئے گا مجھے نہیں پتا. وہ اچانک فرعون کے پاس آیا، فرعون تباہ ہو گیا، ان کے پاس آنا شروع ہوا تھا، یہ بچ گئے. بس یہ پیغام ہے، اب اینڈ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو زمین میں جو سب کے سب لوگ ہیں وہ سب ایمان لے آتے، سب کو اللہ مومن رکھتا ہے. لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی جا کر باہر 100 کی اسپیڈ سے کوئی ٹینکر ٹرالر آ رہا ہو، اس کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ جی میری قسمت میں ہوا تو مر جاؤں گا، نہیں تو میں بچ جاؤں گا. اللہ کی قسمت پر سب کو یقین ہے، ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو. لیکن ہم اسباب کو بھی پورے اختیار کرتے ہیں، غلطیوں سے بچتے ہیں، اپنے نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں. اسی طریقے سے کفر ہے، پوری عقل انسان کو پوری سمجھ ہے کفر و شرک کی، جو اس میں جا رہا ہے وہ خود پھنس رہا ہے. تو اللہ نے حق اور باطل کا معیار ثابت کرنے کے لیے دنیا کا یہ سسٹم بنا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مجھے اختیار دیا گیا. جو بے اختیار ہے یا جن چیزوں میں بے اختیار ہوں، ان چیزوں پر میرا کوئی حساب بھی نہیں ہے اور کوئی جزا اور سزا بھی نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن جن چیزوں میں میرا اختیار ہے، ان چیزوں میں پھر اللہ کی طرف سے نظام، اللہ کا نظام عدل چلتا ہے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، انسانیت کو، کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ سب ایمان لے آئیں. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت کے وہ جو قونی فیصلے ہیں، نظام سسٹم جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف ہے. سب ایمان نہیں لا سکتے اور آپ سب کو ایمان لانے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے. کراہت کے ساتھ تو کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں.
ایمان قابل قبول ہوتا ہے جب دل سے لایا جائے. قوم یونس دل سے لائی تھی, وہ فرعون دل سے نہیں لایا تھا, فرعون مجبوری والا ایمان لایا تھا. اسی طرح قیامت کے میدان میں ہر کافر ایمان لائے گا, جہنم میں جا کر ہر کافر ایمان لائے گا, لیکن وہ مجبوری والا ایمان ہوگا, اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کسی بھی نفس کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے, کسی بھی جان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر حکم الہی سے. اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کی اجازت ہوگی تو ہی وہ ایمان لائے گا. دونوں چیزیں ہیں, انسان کا اختیار بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے. تقدیر کا بڑا وسیع باب ہے, یہ کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, گندگی کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. وہ گندگی کیا ہے؟ وہ کفر و شرک کی غلاظت ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. لا عقل لوگ ہیں, جن کے پاس سمجھ نہیں ہے, وہی کافر اور مشرک ہو کر مرتے ہیں. جن کے پاس عقل ہے, عقل مند کون ہے؟ جو اپنے پیدا کرنے والے کو, خالق کو جان لے اور سمجھ لے. سب سے بڑی دنیا کی کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, دنیا کی سب سے بڑی نعمت دولت اللہ پر ایمان ہے, اسلام ہے. اللہ اپنے آپ سے اپنی معرفت, اپنی پہچان کسی کو نصیب کر دے. قُلِ انظُرُوا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے دیکھو, ماذا فی السماوات والارض, کیا کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ نے, یہ سورت کے شروع میں بھی یہ چیز تھی, یہ اللہ کی آیات کونیہ ہیں جو اللہ کی معرفت پر دلالت کرتی ہیں. یہ جو آسمان و زمین کا سسٹم ہے, بارشوں کا ہے, رات اور دن کا آنا ہے, جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا. اللہ پر ایمان لانے کے لیے جو جو آیات کی ضرورت ہے, قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض, یہ سارا سسٹم بنایا ہوا اللہ کا ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ آیات جتنی ہیں جو اللہ پر دلالت کرتی ہیں, وہ شرعی آیات ہوں, احکامات الہیہ ہوں, یا وہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم ہوں جن کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے, اس کا چلانے والا کوئی ہے. یہ آیات والنذر, اور اللہ کی طرف سے جو ڈرانے والے پیغامات ہوتے ہیں, وہ چاہے رسولوں کے ذریعے سے ہوں یا چاہے وہ جھٹکے ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. عن قوم لا یؤمنون, وہ جو ایمان نہیں رکھتی قوم, اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. نہ یہ جھٹکے کوئی ایمان, نہ کوئی آیات, کوئی ان کو کوئی, وہ آخر میں جب پھنستے ہیں جبھی ایمان لاتے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, تو کیا یہ لوگ بھی, یہ مشرکین مکہ بھی انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں انتظار کر رہے ہیں, مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم, انہی لوگوں کے دنوں کی طرح یا انہی لوگوں کے احوال کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, فرعون کے ساتھ جو ہوا, ان کو بھی اسی چیز کا انتظار ہے کہ ہم ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہیں اور آخری وقت پر ہم پر عذاب آن پڑے. تو ٹھیک ہے, قل, آپ کہہ دیجئے, فانتظروا, رہو انتظار میں, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں پھر جو اللہ کا فیصلہ آئے گا. جب دلائل سے بات ثابت نہیں ہو رہی تو پھر انسان یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب جو اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے. اللہ نے فرمایا جب عذاب آتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے, مشرکین مکہ بھی رکھیں اور ساری دنیا رکھے, آخر قیامت تک کے لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں, اور بڑی مضبوط بات ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک, ہم بچا لیتے ہیں, نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اسی طریقے سے جیسے پچھلی قوموں کے اندر رسولوں کو بچاتے رہے, ایمان والوں کو بچاتے رہے. مکھن میں سے بال کی طرح یہ لوگ نکلتے ہیں اور باقی قوموں کو اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے. آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے, حقا علینا ننجی المؤمنین, یہ لازمی ہے ہم پر. اللہ خود فرما رہے ہیں مجھ پر لازمی ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. کسی نے لازمی نہیں کیا, اللہ نے اپنے اوپر خود لازمی کیا. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کا کیسا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, اور جو اللہ کا نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا. فیصلہ ہم سب کے اختیار میں ہے, وقت ہمارے پاس ہے, ڈھیل پوری ہے, پیغامات پورے ہیں. سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے, جو نہ سمجھے پھر وہی ہلاک اور برباد ہوتا ہے. جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا اختتام بھی اسی انداز میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بحث ہو گئی, پوری بات ہو گئی, ان کو سمجھایا ہر طرح سے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی وحی ہے. اب آپ اپنے عقیدے کا کوئی ڈریے نہیں, کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے کہ ان کو برا لگے گا, ان کو غلط لگے گا. آپ اپنے عقیدے اور ایمان کا کھل کر اظہار کیجئے. قل, آپ فرما دیجئے, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تمہیں میرے دین کے متعلق کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں, یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب, تمہیں شک ہے, مجھے تو نہیں ہے, تو پھر یہ سنو. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میرا عقیدہ بالکل واضح ہے, میں ان کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا یا کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو, جن کو تم اپنے اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو. میں ان کی جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے میں ان کی کبھی نہیں کروں گا. ولیکن, لیکن, اعبد اللہ, میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. الذی یتوفاکم, اللہ وہ ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے, اس کی طرف سے تمہیں موت آتی ہے, اس کی طرف سے موت تمہیں آئے گی, اور یہ موت یہ پیغام ہے ان کے لیے, یہی موت تمہارا عذاب ہے, یہاں سے تمہارے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا.
یعنی ایک پیغام ہے کہ وہ جو عذاب پچھلی قوموں کے لیے عذاب استحصال آتے تھے، جڑ سے اکھاڑنے والے، پوری قوم نیست و نابود، وہ ممکن ہے نہ آئے، اور آیا بھی نہیں مشرکین مکہ، لیکن موت آئے گی، اور وہی موت تمہارا، وہیں سے تمہارا جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ رہی بات میری، تو مجھے پروردگار کی طرف سے حکم دیا گیا میں اپنے کام سے کام رکھوں، اور وہ کام میرا یہ ہے کہ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنوں سے رہوں، میرا تعلق مومنوں میں سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ میں تم سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، کھلم کھلا علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھیے اس پروردگار کے نہیں، یکسو ہو کر، یعنی سارے باطل دینوں سے، سارے باطل معبودوں سے ہٹ کر کھلم کھلا ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیجیے، اور ایک ہی اللہ کی عبادت کیجیے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے عقیدے کو چھپانا بھی نہیں ہے، اپنی دعوت سے پیچھے بھی نہیں اٹھنا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پورے اہتمام کے ساتھ نے بتایا کہ ہرگز مشرکوں کے ساتھ مت ہوئیے گا، ان کے ساتھ ان کی صفوں میں شامل مت ہوئیے گا، رکھ رکھاؤ میں، تعلقات میں۔ بالکل آپ کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، مشرک سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ اس کی سنوار رہا ہے زندگی کو، اور وہ اللہ کے علاوہ حق کی عبادت کسی اور کو دے رہا ہے، پوج کسی اور کو رہا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو پیدا کیا ہے، الولا والبراء کا جو عقیدہ ہے یہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آپ کی ایمانیات کے ساتھ۔ ولا تدعوا من دون اللہ، پھر مزید تاکید کی، اور یہ تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے حقیقت میں ہے کہ نہ پکاریے آپ، نہ عبادت کیجیے آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، ما لا ينفعک ولا يضرک، جو آپ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ بار بار یہ چیز آتی رہے گی، میں ذکر کرتا رہوں گا کہ عبادت بھی، غیر اللہ کی عقل بھی، شریعت بھی، دین بھی، ہر چیز اسی نفع نقصان کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن حقیقی فائدہ اور نقصان وہ ہے جو اللہ نے طے کیا ہے اور جس کے متعلق اللہ کے فیصلے۔ عبادت ہی اللہ کی انسان کو حقیقی فائدے اور نفع نقصان سے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پوجا، وہ آپ کی اپنی عقل ہو، آپ کی خواہشات ہوں، وہ کوئی بت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی انسان ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہے، لیکن امت کو بتایا ہے کہ جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آگے کوئی بھی آ جائے، کس کی کوئی حیثیت ہو، کوئی اللہ کی بارگاہ میں شرک کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، لچک نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا اور وہ اس کے لیے کوئی اللہ کا الگ قانون ہو۔ شرک کے معاملے میں اللہ کا ایک ہی قانون ہے، وہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر یہ ہو گیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالم ہوں گے، یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ حقیقت میں پیغام ہے پوری امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بچا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے مزید عقیدے کی وضاحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی، آپ پر اعتماد کی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کشف کرنے والا، ہٹانے والا، اس تکلیف سے نجات دینے والا بھی وہ صرف وہی ہے۔ تکلیف آئے گی تو نجات بھی وہی دے گا، اور آئے گی بھی اسی کی طرف سے، کوئی غیر اللہ آپ کو یعنی مشرکین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ آپ کے ساتھ اگر کسی خیر کا ارادہ کر لے، کوئی بھلائی کا، تو فلا راد لفضلی، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ اس کا فضل ہے جو آپ کو دے رہا ہے نا، آنسیں فراہم کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا۔ کسی حاسد کا حسد، کسی جادوگر کا جادو، کوئی دنیا کے اندر کوئی کتنی طاقت لگا لے، پوری طاقت کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، اللہ اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دے گا۔ بھی آپ نے فرعون کا سنا، فلا راد لفضلی، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ کیسی اپنی تدبیریں چلتا ہے، اس کے کیسے معاملات حل ہوتے ہیں، یہ کسی انسان کے سمجھنے سے بھی بالاتر ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اپنے اس فضل کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس کی خیر جس تک پہنچنا چاہے اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے، اس کا مطلب یہ ہے ہم سب کو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم مسجد میں سے نکلتے ہیں یہ دعا ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، اور اللہ کے رسول نے ایک دن اپنے گھر پہ پوچھوایا کھانے پینے کے متعلق، تو یہی دعا فرمائے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک لا الہ الا انت۔ اللہ سے اس کے فضل کا ہر وقت سوال کرنا چاہیے، بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے عطا، مفت میں چیزیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ قل، اے اللہ کے نبی، پھر ان کو لوگوں کو بتائیے، کھل کر اس چیز کا اظہار کیجیے، یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت، قد جاءکم الحق من ربکم، دیکھو یہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا، قرآن آ گیا ہے جس میں اللہ کے نبی کی رسالت ہے،
کل قیامت کے دن اٹھائے جانا ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، یہ آ چکی ہیں۔ اب سنو، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پر آ جائے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آیا ہے، اس کا فائدہ، اس ماننے کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ مشرکین مکہ کو پورا پیغام ہے، ہمیں بھی ہے، حق ہمارے سامنے بھی ہے، ہم میں سے جو مانے گا وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماننے سے کوئی فائدہ یا کسی اور کو کوئی فائدہ یا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وما انا علیکم بوکیل، لوگوں کو بتائیے کہ میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا کہ تم میں سے کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا، اور مجھ سے اس چیز کا سوال ہوگا۔ میں نہیں ہوں، جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے، جو نہیں لائے گا اس کا نقصان بھی اسی کے ذمہ ہے۔ تو لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا جو ایمان لا رہا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہا، جو نہیں لا رہا وہ کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو چیز وحی کی جا رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے۔ آپ نے اللہ کی ماننی ہے، لوگوں کی روح رعایت، جو اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا کر سکتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور یہ لوگ انکار بھی کریں گے، لوگ آپ کو تکلیفیں بھی دیں گے، تانے بھی دیں گے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ صبر آپ نے مستقل کرتے رہنا ہے، اور بار بار صبر کی تلقین قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے۔ کب تک؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، دنیا اور آخرت دونوں جان میں۔ اور مشرکین مکہ کے لیے آیا، جو مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے کفر پر مرنا تھا اللہ نے اس کو سزا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اسی شہر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے فیصلے جب آتے ہیں، فرعون کو غرق کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کر کے دیا، اس دین کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا جہاں جہاں تک یہ دین پہنچنا ہے اللہ نے مجھے دکھایا ہے، بتایا ہے، کہاں کہاں کے خزانے، کیسر اور کسرا، اور یہ سب، یہ تسلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری عطا کی۔ اگرچہ وہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر آپ کو پہلے سے اطلاعاً عرض کر دیے کہ یہ آپ کے دین کے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں جو پورے ہوں گے۔ تو قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کے فیصلے ثابت ہوئے، اس کی حقانیت ثابت ہوئی، اس کا معجزہ ہونا ثابت ہوا۔ جو ایمان لائے گا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو مانے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے، اور جو جتنا اس قرآن کو چھوڑے گا، جتنا اس قرآن سے دور ہوگا، اتنا ہی نقصان اسے اٹھانا پڑے گا دنیا اور آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب، تم لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم وہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیغام دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے اللہ کی طرف اس کا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد یہ پیغام دینا ہے کہ تمہاری ابتدا بھی اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔